ان تمام شرپسند اور دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہوں گی اور اپنے راستے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جدا کر رہی ہوں، کیوں عمران خان اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ ساشرے کاوان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ انہی اداروں کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کچھ مفاد پرست، موقع پرست عناصر کو یرغمال بنا کر ان قومی سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے خلاف مخصوص ذہن کی آبیاری کر رہے تھے، اور اس سے زیادہ تکلیف اور دکھ کی بات یہ تھی کہ قومی خزانے سے اربوں روپے خرچ کر کے نوجوانوں کے ذہن سازی کے ذریعے اپنے ان اداروں کو زہریلے، منفی، بے بنیاد اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے بدنام کرنے کی ایک حکمت عملی اور منظم سازش جو ہے وہ بروئے کار لائی جا رہی تھی۔ اور آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ میری سیاست کا روز اول سے ایک ہی سلوگن رہا ہے کہ سیاست نہیں، ریاست جو ہے سب سے اہم ہے اور پاکستان سب سے پہلے ہے، اور پاکستانی ہوتے ہوئے کیونکہ ایک اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے میں سیاست میں نہ روزگار کے لیے آئی تھی، نہ یہاں کاروبار کے لیے آئی تھی، اور نہ اپنی ذات کے لیے آئی تھی، میں کاز کے لیے آئی تھی، اور کاز جو ہے میری وہ نیشنل کاز، وہ پبلک کاز جو میری ذات سے زیادہ سپریم ہے، اور اسی کاز کو سپریم رکھنے کے لیے اس وقت بھی پارٹی کے اندر آواز بلند کی، اس سوچ کو، اس ذہن کو، اس مخصوص مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرتی رہی، اور آپ نے دیکھا کہ آخر میں اس یرغمالی ٹولے اور اس مخصوص جو ایک سرپرستی کرنے والے کچھ ایسے عناصر جو آج ادھر ہی بیٹھ کے آپ کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہم سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی ٹویٹ کر کے کر رہے ہیں، کوئی آ کے کر رہے ہیں، ہم نے یہاں سیاست بھی کرنی ہے اور پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو ساتھیو، یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ جس ذہن سازی اور منفی مائنڈ سیٹ کی آبیاری کرتے کرتے 9 مئی کا جو سانحہ پوری قوم نے دیکھا، یہ اسی سیاسی حکمت عملی کی کارستانی تھی، اور 9 مئی کو ایک منظم سازش کے ذریعے زمان پارک سے ایک بھرپور منصوبہ بندی کر کے بیرونی ایجنڈے پہ ایک ایسی سازش تیار کی گئی جس کا مقصد پاکستان کے قومی اداروں کی تضحیک کرنا اور غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنا مقصود تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اسی 9 مئی کا جو سانحہ تھا، جو ایک قومی المیہ بن گیا، وہاں شہداء کی یادگاروں کی جس طرح بے حرمتی ہوئی، قومی ورثے کو جس طرح سے تباہ کیا گیا، اس نے ہر پاکستانی کی روح کو زخمی کیا۔ آج ہمیں ان شہداء کی فیملیوں سے بھی اظہار یکجہتی کرنا ہے، ان کو سلام پیش کرنا ہے، ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنے چشم و چراغ جو ہیں وہ اس قوم کو دیے، اس ملک کو دیے، اور جن کے لہو سے آج پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے، اور آپ، میں اور ہماری انشاءاللہ آنے والی نسلیں جو ہیں
ان شہیدوں کی قربانیوں کو کسی صورت میں نہ بلائیں گی اور نہ ان کو رائے گاہ جانے دیا جائے گا۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ افراد، وہ یرغمالی ٹولہ، وہ ہائی جیکرز جنہوں نے پارٹی کے اندر ایک ایسے بیانیے کی بنیاد رکھی جس کے اندر سیاست میں رواداری کا جنازہ نکلا، رکھ رکھاؤ اور وزاداری کے تابوت میں کیل ٹھوکے گئے، اور جو سیاسی اختلافات تھے ان کو ذاتی دشمنی اور عداوت میں بدل دیا گیا، اور گھروں کے اندر محلے گلی نہیں، گاؤں اور دیہات اور شہر نہیں، ایک ایک گھر کے اندر اتنی پولرائزیشن ہوئی کہ بھائی بہنوں سے نفرت کرنے لگے، اولاد ماں باپ سے دور ہو گئی، اور ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر انتہا پسند سوچ اور دہشت گرد کارروائیوں کے ساتھ جڑا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو پلانٹ کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، سپورٹ کیا گیا۔ یہ جتنی بھی شرپسند کارروائیاں ان کے ساتھ جڑے جو عزائم تھے، اس کے تانے بانے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے ان اداروں پہ حملے کر کے وہ ڈوریاں ہلائی جاتی رہیں، اور وہ آڈیو بھی یقیناً آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوگی جس میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے سوشل میڈیا ٹیم کو یہ کہا جا رہا تھا کہ غدار کے ٹائٹل کے ساتھ ان ویڈیوز کو وائرل کرو۔ وزیر اعظم ہاؤس کو ایک مخصوص ٹولے نے اپنی اماجگاہ بنا کر جس طرح سے قومی اداروں کو بے توقیری کی اور جس انداز سے پاکستان کی یکجہتی کو پارا پارا کیا، قومی اداروں کے اندر تصادم، ٹکراؤ اور لڑائی جھگڑوں کے ساتھ جڑا ایک ایسا تکلیف دہ سٹرکچر یا آئیڈیالوجی جو ہے اس کو معرض وجود میں لایا گیا، تو الٹیمیٹلی اس کا انجام آپ سب کے سامنے ہے۔ جو پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے ساتھ جڑا عمل نے 9 مئی کو دیکھا، میں ذمہ داران سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس واقعے کی آزادانہ، منصفانہ انکوائری کروائیں۔ جو کردار جو ہے جن کے تانے بانے زمان پارک یا پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کر کے عبرتناک سزا دیں، اور کہنا چاہتی ہوں کہ ساسو ماں کورٹس کی توجہ جو ہے شرپسندی کی طرف بھی وہ نگاہیں اٹھنی چاہیے۔ کچھ داماد کورٹس بن گئی ہیں جو اس سوچ کو کلا کما وہ ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا ہے۔ آج اس فورم سے، کیونکہ 22 سال کا جو میرا سیاست کا سفر ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی ایسا ماحول اور منظر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آیا کہ جہاں آپ کی قوم کے بیٹے اور بیٹیاں اپنی سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کو پامال کرتے ہوئے وہ کسی ایک شخص کی انا، اس کی ہٹ درمی اور اس کی ذاتی تسکین کی بھینٹ وہ چڑھا دی جائیں، اور وہ نوجوان جو ہیں وہ کسی کی سیاست کا ایندھن بن جائیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی میڈیا کی طاقت سے قومی اداروں کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے افواج پاکستان کی جو
दुनिया भर में एक अपनी शनाख्त, वजूद और तशख़्ख़ुस है, उसको बरूए कार लाते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि कायदे आज़म का जो हकीकी पाकिस्तान है उसकी झलक जो है वो पाकिस्तान में नज़र आएगी। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से पीटीआई का हिस्सा नहीं रहूंगी और अपने रास्ते जो हैं वो पीटीआई से जुदा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि जो शुहदा हैं वो हमारे उनकी मोहब्बत और वतन की मोहब्बत और अकीदत जो है, शुहदा की अकीदत और वतन की मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और जिन्होंने ये शुहदा की बेतुकीरी की है उन्होंने पाकिस्तान की असास पे हमला किया है, पाकिस्तान के नजरिए को पारा किया है। तो लिहाजा इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। इमरान खान का एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़हर कातल बन गया है और ये एजेंडा जो है इसको, क्योंकि मैं भी उस एजेंडे की विक्टिम हूं, क्योंकि दुश्मनों के लिए नहीं, सबसे पहले दोस्तों के लिए वो दुश्मन बनते हैं और हर मौसम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना, उसके बाद उसको डसना, टिश्यू पेपर की तरह यूज करना और फेंक देना उनका पसंदीदा मशगला है। और यही वो वजह है कि आज वो पीटीआई जो है बंद गली में जा चुकी है और जो लोग उनके दाएं बाएं खड़े होके उन्हें हल्लाशारी दे के उन्हें कौमी अदारों की तबाह बर्बादी के लिए उकसाते रहे हैं, वो चेहरे अब उनके इर्द गिर्द ढूंढना चाहती हूं कि मैं वो किधर है। वो लोग जिन्होंने उन्हें बंद गली में पहुंचाया है, वो शक्लें जो हैं अब सिर्फ ट्वीट करके या इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ला तलकी का ऐलान करके वो इस कौम की उन तकलीफों और मुश्किलात और मुसीबतों के से सुरखरू नहीं हो सकते। वो जिम्मेदार भी हैं और हिस्सेदार भी हैं। लिहाजा इस पीटीआई का जो एक सफर था मेरे साथ या मेरा उनके साथ, वो आज इख्तिताम पजीर हुआ है, क्योंकि इस चिराग को आग लग गई है घर के चिराग से और इसको इंशाल्लाह हमारा सियासी सफर जो है वो जारी रहेगा। हमारे सियासत का महवर और मकसद अपने हलके के अवाम है और इंशाल्लाह उन अवाम को हम मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट साहब को जी कंडक्ट करने में बड़े लिखे लोग हैं, सबको मौका मिलेगा, लेकिन प्लीज मैडम ये फरमाइएगा कि 109 मई के जो कुछ भी वाकयात हुए हैं, क्या जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है? अगर नहीं तो क्या जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं उनके गुनाह भूल जाते हैं? और दूसरा मैडम, 1 साल तक आप भी तर्जुमानी करती रही है, क्या आप उस तर्जुमानी की कौन से माफी मांगेंगी? पहली बात तो ये है कि तो अपनी सजा बुजा भुगत ली कि आपने देख लिया कि मैं 1.5 से 2 साल मीडिया की स्क्रीन पर नहीं आई हूँ और मैंने सेल्फ एग्जाइल ली हुई थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं अपने बयानिए पे खड़ी थी। मैंने पीटीआई को जब ज्वाइन किया था तो मैंने वर्दी को बेतुकीर करने के लिए, मैंने पाकिस्तान की असास पे हमले करने के लिए या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के हाथों खिलौना बनने के लिए पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने पीटीआई के मंशूर को ज्वाइन किया था। लेकिन जब मैंने वहां ये देखा था कि वहां बयानिया पाकिस्तान या पाकिस्तान का मफाद नहीं, वहां मुट्ठी भर वो शरपसंद अनासर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सोच को भी यरगमाल बनाया हुआ है और पूरे निजाम को मफलूज किया हुआ है, तो वहां से जो सजा मैंने भुगती, मुझे जिस तरह से
डिसोसिएट किया गया वो काफ़ी है آپ کے سوال کا خود جواب اس میں کہ میں ادھر ہی کھڑی ہوں, میں نہیں آگے پیچھے ہوئی ہوں. میرا بیان بھی وہی ہے, عمران خان پی ٹی آئی اور وہ ان کی ٹیم ڈیویٹ ہوئی ہے, میں نہیں ہوئی ہوں. تو جو یہاں کھڑے ہو کے کوئی سٹیٹمنٹ دے کے جا رہا ہے یا پریس کانفرنس کر رہا ہے تو میں یہ توقع کرتی ہوں کہ صرف یہاں پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے اعلان لا تعلقی کرنا کافی نہیں ہے, کیونکہ میں الحمدللہ نہ تو کسی مقدمے کے اندر مطلوب ہوں, نہ مجھے جیل سے لا کے یہاں پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہے, نہ میرا کہیں پہ کوئی کسی دباؤ کے تحت یہاں بٹھا کے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. یہ 100% میرے دل کی آواز ہے, اور جو پاکستان کے اندر بسنے والا ہر محب وطن پاکستانی یہی سوچ رکھتا ہے کہ ہم پاکستان ہے تو ہم, اور اگر پاکستان نہیں ہے خدا نخواستہ تو کسی بھی ایسی سوچ کو ہم جڑ سے کچلیں گے, اس کو جڑ سے اکھیڑیں گے, اور انشاءاللہ وہ وقت آ گیا کہ اب وہ شرپسند اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. میڈم میرا 2 پارٹ کوشچن ہے. آپ نے فرمایا کہ جب آپ عمران خان کی کابینہ کا حصہ تھی تو آپ نے محسوس کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو سیکورٹی کے اداروں کی یہاں پہ آتی ہیں اور کہتی کہ یہ کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے, میں نے کوشش کی لیکن میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی, دیٹس وائی آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو کوئٹ پاکستان طریقے کا. نمبر 1. دوسرا میم ابھی آپ نے کہا کہ میں ایک طرف آپ نے کہا کہ میں شرپسند میں ذمہ داروں سے اپیل کرتی ہوں کہ بس سالہ 9 مئی کی تحقیقات کریں, جبکہ دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی شرپسند اور دہشت گردانہ پالیسیوں کی وجہ سے میں اس جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتی. ایک طرف آپ اپیل کر رہی ہیں, دوسری طرف آپ کنکلوژن پہ پہنچ گئی ہیں. آپ کو کیسے پتا کہ پی ٹی آئی شرپسند ہے یا دہشت گرد ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. پہلا پارٹ جو آپ نے کیا ہے, جہاں ریزسٹ کرنا تھا اور جہاں پروٹیسٹ رجسٹر کرنا تھا, بہت سارے آپ کے کولیگز اور ساتھی جو ہیں جو میرے ساتھ بیٹ رپورٹر تھے یا پرائم منسٹر کی بیٹ یا انفارمیشن منسٹری کی بیٹ کر رہے تھے, وہ 99% جو ہیں اس حقیقت سے آگاہ ہیں, اور ان سے میری یہ ڈسکشن آف دی ریکارڈ ہوتی رہتی تھی, اور مجھ سے زیادہ ان کو یہ پتا تھا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے یا میرے سامنے کون سا وہ مائنڈ سیٹ ہے جو دیوار کر کے تو مجھے کام کرنے سے روک رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی, دیکھیں جو اب تک کی آپ نے ڈیٹیلز لی ہیں, جو شخص کور کمانڈر کی وردی پہن کے سوشل میڈیا میں آیا ہے وہ ڈاکٹر فردوس کا کوئی پرسنل کارکن نہیں تھا, نہ کوئی پریس کلب اسلام آباد کا کوئی رکن تھا. وہ اعلان تسلیم کر رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا اس ایجنڈے پہ لایا گیا خریدا ہوا مائنڈ سیٹ ہوں, جسے ٹرین کیا گیا, جس کو نقشے دیے گئے, جس کو بتایا گیا اور رہنمائی کی گئی, جہاں ٹھہرایا گیا, جہاں سے اس کے ساتھ جڑے سارے ایک نہیں وہ درجنوں دہشت گرد, سینکڑوں دہشت گرد جو میرن شاہ اور ڈی آئی خان اور دیر سواد جہاں سے بھی وہ یہاں پہنچائے گئے, وہ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اندر وہ داستانیں آپ کو دستیاب ہیں. جو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں وہ ان ساری داستانوں سے آگاہ ہیں. میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ آزادانہ انکوائری ہو, کیونکہ سیاست کے اندر یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت میرے پیارے لیڈر نے قومی اداروں پہ الزامات لگائے, اقوامی سطح پہ یہ ویڈیوز بھیج کے یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں نے یہ تمام کارستانیاں خود کی ہیں اور ملک کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش کی جا رہی ہے. تو یہ ساری جو پس پردہ اس کے ساتھ جڑی تلخ حقیقتیں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں
کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے چہروں سے نقاب ہٹا کے ان کو نشان عبرت بنائیں، تاکہ ملک کے غداروں کی اس ملک کے اندر کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ہاں وہ کسی بھی جماعت میں ہے، ہاں وہ کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے۔ جو سہولت کار ہیں جنہوں نے میرے پاکستان کی وجود کو زخمی کیا ہے، ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے معاشرے کے ہر طبقے میں، اور پاکستان کے ساتھ جڑا جو ہمارا شناخت کا رشتہ ہے، جو کار کا رشتہ ہے، وہ ہمیں زیادہ مقدم ہے۔ سیاست آنی جانی چیز ہے، سیاستیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی اگر پاکستان ہوگا تو۔